بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر خالد محمود طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر خالد محمود یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ہمارے سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ سیکنڈ ایئر کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز، جس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ اس سبق کے اندر آنے والی وہ تمام توضیحات، وہ تمام مشکل الفاظ جن کا تاریخ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر پہلے سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو آپ ان توضیحات کی پوری وضاحت کریں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر عطا کر دیے جائیں گے۔ اور جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ اکتوبر 2022 میں، یعنی آج سے ہفتہ 10 دن کے بعد، اسی چینل کے اوپر ہر مصنف کے اسلوب کی خوبیاں آڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ جب پیراگراف کی تشریح کریں تو لفظ تشریح لکھنے کے بعد مصنف کے اسلوب کی خوبیاں اور پھر یہ جو توضیحات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ان کی وضاحت بھی کریں، تاکہ آپ کے سوال نمبر 3 میں 15 میں سے 13 سے 14 نمبر حاصل ہو سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے علامہ ابن جوزی یہ بغداد میں پیدا ہوئے، پہلی بات یہ ہے، اور اپنے عہد کے نامور خطیب، مصنف اور صوفی تھے۔ اور بڑی حیران کن بات آپ کے لیے یہ ہوگی کہ 300 کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی کی مشہور تصنیف حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے بھی اقتباس اور سبق جو آپ کی کتاب میں شامل ہے، وہ بھی علامہ ابن جوزی کے حوالے سے اہم خدمات ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سیرت الامرین، علامہ ابن جوزی کی مشہور تصنیف، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات اور عہد حکومت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ خدیویہ، یہ مصر میں خاندان خدیویہ کی قائم کردہ ایک لائبریری کا نام ہے، اور جہاں جویندگان علم جاتے اور اپنی اپنی طلب کے مطابق اپنے علم کی پیاس کو بجھاتے۔ اس کے بعد ہے جی الفاروق، یہ علامہ شبلی نعمانی کی مشہور تصنیف ہے، جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حمص، شام کا ایک شہر ہے جو دریائے آسی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، اور یہ کوہ لبنان اور جبل انصاریہ کے درمیان واقع ہے۔ اور تاریخی بات اس میں یہ ہے کہ اسے پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ اس کے بعد ہے جی ولید بن عبد الملک، یہ اپنے والد کی وفات کے بعد، یعنی ولید اپنے والد عبد الملک کی وفات کے بعد 86 ہجری میں خلیفہ بنا۔ محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر ولید کے نامور جرنیل تھے، اور اس کی حکومت کا جو دور ہے وہ 9 سال کے اوپر محیط ہے۔ اس کے بعد ہے جی سلطانین بنو امیہ، خلفائے راشدین کے بعد خاندان بنو امیہ کی حکومت آئی، جیسے کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے، جو 41 ہجری تا 132 ہجری قائم رہی۔ اندلس، موجودہ نام اسپین ہے، پر بھی اسی خاندان نے 756 ہجری تا 1031 ہجری تک حکومت کی۔ سلاطین تیموریہ جی، انڈیا کے مغل حکمران، یعنی بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر وغیرہ، یعنی خاندان مغلیہ جو ہے، اس کو ہم سلاطین تیموریہ کہیں گے۔ اس کے بعد جو تاریخی نام ہمیں اس سبق میں ملتے ہیں وہ ہے مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ،
یاد رکھیے گا یہ دور بنو امیہ کے علماء میں شمار ہوتے تھے، نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی یمن، یہ عرب کا قدیم ملک جو کہ جزیرہ نما عرب کے ساحل پر واقع ہے۔ 7ویں صدی میں یہاں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد آتا ہے جی سبق میں جو تاریخی لفظ ہے یمامہ، یہ عرب کا وہ مقام ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے خلاف، اور مسلمہ کذاب اسی مقام پر یعنی یمامہ کے مقام پر قتل ہوا۔ اس کے بعد ہے جی حجاج بن یوسف، بنو امیہ کے دور میں حجاز یمن اور عراق کا گورنر تھا، اور باقی اس کے تاریخی مظالم سے اور تاریخی واقعات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ توضیحات تھیں جو آپ کے پہلے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے لی گئیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی سبق کی تفہیم بہتر ہو جائے گی اور آپ خلاصے کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ سبق کی تفہیم کے لیے توضیحات کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات آج کی ویڈیو میں نئی معلوم ہو اور آپ بھی اس چینل پر نئے ہوں تو میری گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کو پھیلانا ایک صدقہ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔